اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی جنگ چل رہی ہے۔ تقریباً 3300 سال پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو مصر میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کراؤ۔ بڑی مشکل اور آزمائشوں کے بعد آخرکار فرعون نے بنی اسرائیل کو رہا کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ اس شہر پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور کہنے لگے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہ جنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی اس نافرمانی پر اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی اور حکم دیا کہ 40 سال تک یہ لوگ ریگستان میں بھٹکتے رہیں گے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی اور توریت کے پہلے چیپٹر بک آف جینیسس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ یعنی فلسطین اللہ نے صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کی لڑائیاں جاری ہیں، کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توریت کی اس آیت کے مطابق بیت المقدس اور فلسطین پر صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مگر توریت ہی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے بانی بنے اور جبکہ اسماعیل علیہ السلام عربوں کے بانی ہیں، اور یہ حقیقت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی جانتے ہیں۔ تو پھر ان کی اپنی ہی کتاب توریت کے مطابق فلسطین پر صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا ہی حق نہیں رہا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عربوں کا بھی برابر کا حق ہے۔ 40 سال تک ریگستان میں رہنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل نے حضرت یسوع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سرزمین کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے، مگر 300 سال بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلی بار ایک مسجد، ایک مقدس عبادت گاہ جسے ٹیمپل کہا جاتا ہے، کی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے تقریباً 400 سال تک فلسطین اور بیت المقدس پر حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بابل یعنی عراق میں ایک بہت طاقتور سلطنت ابھر کر سامنے آئی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کیا اور بیت المقدس یعنی یروشلم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید کیا گیا اور وہی ٹیمپل بھی نشٹ کر دیا جسے سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اور جو یہودی جیوت بچے ان سبھی کو غلام بنا کر اپنے دربار بیبل یعنی عراق لے گیا۔ یہودیوں نے 70 سال تک عراق میں غلامی بھوگی، لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک نیک بادشاہ سائرس عظیم نے حملہ کیا، جنہیں ہم ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے اس سلطنت کو فتح کر لیا اور جتنے یہودی وہاں تھے انہیں واپس فلسطین بھیجا۔ انہیں فنڈس بھی دیے گئے تاکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے نصب کیے گئے ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، مگر ایک سلطنت نے حملہ کیا جس نے سبھی یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر کر دیا۔ وہ تھی دا گریٹ رومن امپائر، جس نے بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہودیوں نے رومن سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن رومن نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ یہودی رومن سے چھپ کر غفاؤں میں رہنے لگے۔ رومن امپائر نے بیت المقدس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر حضرت ذوالقرنین نے بنوایا تھا، دوبارہ نیست نابود کر دیا، اور وہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی بھول کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں پھیل رہے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کر دیا، مگر اسلام اور خلافت اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن
اور پارسین ایمپائر دونوں فتح کر لیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بنے۔ ان کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی سلطنت سے بھی بڑی تھی۔ مسلمان رومن ایمپائر کو فتح کرتے ہوئے یروشلم تک پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔ مسلمانوں کے پاس دو وکلپ تھے، یا تو یروشلم کو وہ ویسے ہی تباہ کر دیں جیسا اس سے پہلے سبھی بادشاہوں نے کیا، یا پھر اس کا شانتی سے محاصرہ کر لیا جائے۔ آخر کار 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر صفی نے کہا کہ میں یروشلم کیول ایک شرط پر مسلمانوں کو سونپوں گا کہ مسلمان بادشاہ حضرت عمر خود آ کر مجھ سے ملیں۔ اور ادھر حضرت عمر کو یہ جانکاری ہوئی تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم جانے کا فیصلہ کیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو سفرونیہ تیار ہوا سونے اور چاندی کے بھव्य وسطر پہن کر، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ جو آ رہے تھے۔ مگر سپری اور یروشلم کے لوگ حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور بادشاہ خود عام کپڑوں میں پیدل چلے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے چونکانے والا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم پر قبضہ کیا وہ شہر تباہ کر دیا گیا تھا، گلیوں میں خون بہایا گیا تھا۔ مگر اب ایک بادشاہ آیا جو ان سے بھی طاقتور تھا، پھر بھی بنا کسی فوج کے اور عام کپڑوں میں حضرت عمر نے سبھی دھرموں کو آزادی دی اور بنا کسی کا خون بہائے یروشلم کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی۔ اس طرح پہلی بار یروشلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم میں پوری طرح امن اور شانتی کے ساتھ رہے۔ مگر 350 سال بعد کرسچن نے پورے یورپ سے فوجیں اکٹھا کی اور یروشلم پر حملہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے بیچ آنترک لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے یروشلم کو آسانی سے فتح کر لیا۔ یروشلم فتح ہونے کے بعد کروسیڈرز نے مسلمانوں اور یہودیوں پر ظلم کیے، ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کیا، مسجدوں اور سیناگوگ کو نشٹ کیا۔ اتہاس میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا، مسجد اقصی کو بھی ایک محل میں بدل دیا گیا، یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، اور کچھ عورتیں اور بچے جو سیناگوگ میں چھپ گئے کروسیڈرز نے ان میں آگ لگا دی اور بچوں عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ سب کیول کہانیاں نہیں بلکہ یورپی اتہاس کا ایک پرمانت حصہ ہیں۔ اس کے بعد کروسیڈرز یروشلم پر لگ بھگ 90 برسوں تک حکومت کرتے رہے، مگر 90 سال بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج اکٹھا کی اور یروشلم کو کرسچن سے دوبارہ فتح کر لیا۔ اس سمے ساری کرسچنز کو یہ خیال آیا کہ اب صلاح الدین ایوبی ہم سے اسی طرح بدلہ لیں گے جیسے انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری طرح حضرت عمر کی طرح کرسچن سمودائے کو معاف کر دیا۔ کرسچن بھی اس کرم گاری پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھ بیٹھے کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا، مگر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے انہیں سمجھایا کہ میں انسانیت اور انصاف کے راستے پر ہوں اور یہی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی سبھی ریلیجن کو پھر سے آزادی دی۔ مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور وہاں پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ وہاں خون بہایا گیا، مگر مسلمانوں نے اسے ہمیشہ شانتی پور اور امن کے ساتھ فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد طبی ابراہیمی ریلیجن یروشلم میں لگ بھگ 800 سال تک شانتی اور امن کے ساتھ رہے۔ لگ بھگ 800 سال بعد آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم پر اوٹومن ایمپائر کی حکومت تھی، ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عربوں پر یہ ترکش لوگ کیوں حکومت کریں؟ اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کے بیچ ڈیل ہو چکی تھی۔ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ یہاں ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ ڈیل اس لیے ہوئی کیونکہ یہودیوں نے یورپ میں ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ میں بہت طاقت حاصل کر لی تھی
और यूरोप में सबसे अमीर और ताकतवर कम्युनिटी बन गए थे। ब्रिटिश के लिए उनका सपोर्ट लेना बेहद जरूरी था। पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई मुल्क नहीं था। कुछ यहूदियों ने यह सोचना शुरू किया कि हमारा भी एक मुल्क होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने फ़लस्तीन को चुना। यहूदियों ने उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इस वजह से यहूदियों को समझ आ गया कि अपना मुल्क बनाने के लिए उस्मानिया सल्तनत को समाप्त करना ज़रूरी है। जैसे ही वर्ल्ड वार वन के बाद ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई और फ़लस्तीन ब्रिटिश के पास चला गया, यहूदी पूरी दुनिया से फ़लस्तीन में आना शुरू हुए। उन्होंने मुसलमानों से ज़मीनें 2 गुना या 3 गुना दाम पर ख़रीदनी शुरू कर दी। उनके पास बहुत दौलत थी। ब्रिटिश एम्पायर ने बेलफोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के अलग स्टेट को सपोर्ट किया ताकि वर्ल्ड वार में उनका सपोर्ट और पैसा दोनों हासिल किया जा सके। विशेष रूप से वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म किया, जिससे यहूदी और भी ज़्यादा फ़लस्तीन में इकट्ठा होने लगे। फ़लस्तीन में धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं, जिस वजह से यूएन ने फैसला किया कि फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा फ़लस्तीन, दूसरा इजराइल, तीसरा यरूशलेम, जो किसी का नहीं बल्कि यूएन के हवाले होगा। इसमें सभी रिलीजन को आज़ादी दी जाएगी। अरब ने इस फैसले का सख्त विरोध किया। इजराइल के आज़ाद होने के केवल 1 दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला हुआ। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की फ़ौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुईं, मगर अरब मुल्क इस जंग में हार गए। उन्होंने इस छोटे मुल्क से हार पाई जो उनसे आकार में बहुत छोटा था और जिसने अभी 1 दिन पहले ही स्वतंत्रता हासिल की थी। इस हार के बाद यूएन के फैसले के मुताबिक केवल 40% इलाका फ़लस्तीनियंस ने अपने कब्जे में रखा। इजराइल अकेले यह जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि पूरी दुनिया का सपोर्ट था उसके साथ। रूस और अमेरिका दोनों। इजराइल ने फतह किए इलाके और 7 लाख अरबों को फ़लस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे फ़लस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती गई और अरब कम होते गए। इस जीत के बाद इजराइल और भी ताकतवर हो गया और पूरी दुनिया से यहूदी फ़लस्तीन में इकट्ठे होने लगे। उन्होंने अपने आप को अरब के केंद्र में एक मजबूत हुकूमत बना लिया, लेकिन वेस्ट बैंक और गाज़ा इलाका इजराइल के कंट्रोल में नहीं आए। लगभग 60 साल पहले 1967 में कुछ गलतफहमियों की वजह से जंग फिर शुरू हुई। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को केवल 6 दिनों में ही हरा दिया। इस जंग में इजराइल का साइज और 3 गुना बढ़ गया। अरब ममालिक दोबारा एक छोटे से मुल्क से हार गए। इसके बाद अरब की आवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ होने लगी और नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे मिस्र के स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने स्थापित किया था, पाकिस्तान के मौलाना के विचारों से प्रेरित था। इस नई सोच का मार्गदर्शन करने लगा। इस हार के बाद अख्वान मुस्लिम ने अरब आवाम को समझाया कि ये जंग अरब के मुसलमानों की हार नहीं बल्कि नेशनलिस्टों की है जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इसके बाद अरब आवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ बढ़ी। हमास इसी विचारधारा से प्रेरित समूह है। इन जीतों के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा और इजराइल सभी पर कब्जा कर लिया और आज तक ये इलाके इजराइल के नियंत्रण में हैं। और आप देख रहे हैं इस समय इजराइल गाजा पर भी नियंत्रण हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इजराइल और फ़लस्तीन के ऊपर बनाई हुई वीडियो। उम्मीद करते हैं इससे आपको पूरी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हासिल हुई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हासिल हो, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।